سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ زکوٰۃ تو حق ہے فقراء کا اور محتاجوں کا اور زکوٰۃ کے کام پر جانے والوں کا اور جن کا دل قریب کرنا منظور ہو اور گردنوں کے چھڑانے میں اور جو تاوان بھرے ہو اور اللہ کے راستے میں اور راہ مسافر کو، یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرایا ہوا فریضہ ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ گزشتہ آیات سے ایک مضمون یہ چل رہا تھا کہ منافقین بعض دفعہ صدقات اور عطیات کی جو تقسیم ہے اس پر اعتراض کرتے تھے کہ ہمیں صدقہ کیوں نہیں دیا گیا۔ تو اس کا جواب اس آیت کے اندر آ گیا۔ ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ مجھے کچھ صدقات میں سے دیا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ صدقے کا مصرف، واضح ہے کہ یہاں صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے۔ صدقے کا لفظ قرآن پاک میں زکوٰۃ کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور نفلی صدقہ کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ زکوٰۃ کے اندر واجب صدقات سارے شامل ہیں، جیسے فطرانہ، کفارات، قسم کا کفارہ، روزے کا کفارہ، نماز کا فدیہ، روزے کا فدیہ، یہ سب واجب صدقے ہیں۔ نظر کا جو ہے وہ مال، کوئی نظر منت مانی ہو کہ میرا بیمار ٹھیک ہو جائے تو میں اتنے پیسے خرچ کروں گا راہ خدا میں، یہ بھی صدقہ ہی ہے مگر یہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ ہو یا واجب صدقات ہو، یہ ایک ہی ان کا حکم ہوتا ہے مصرف کے اعتبار سے۔ اور ایک نفلی صدقہ ہوتا ہے۔ نفلی صدقہ آدمی جیسے ویسے نکالتا رہتا ہے گاہے بگاہے خیر و عافیت کے لیے، روزانہ بعض لوگ نکالتے ہیں، بعض ویسے نکالتے رہتے کسی خاص موقع پر، تو یہ نفلی صدقہ ہوتا ہے۔ نفلی صدقے کا مصرف اور ہے اور واجب صدقے اور زکوٰۃ کا مصرف اور ہے۔ تو یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ زکوٰۃ اور واجب صدقات کے بارے میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ صاحب آئے اور آ کر انہوں نے صدقات میں سے مال طلب کیا، تو آپ نے ان سے یہ فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ صدقات کا یعنی زکوٰۃ کا مصرف کون ہے اور کون نہیں، یہ اللہ نے براہ راست قرآن پاک میں بہت کھول کر بیان کر دیا ہے، اور اس کو کسی نبی کی ذات پر بھی ثواب دید ہی نہیں رکھا کہ وہ جس کو چاہیں دیں جس کو چاہیں نہ دیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم قرآن پاک کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کا حصہ بنا دیا ہے۔ تو اس لیے تو دیکھ لے ان قسموں کے اندر اگر تو آتا ہے تو میں تجھے زکوٰۃ دے دیتا ہوں، صدقہ دے دیتا ہوں، لیکن اگر تو ان قسموں میں نہیں آتا تو پھر میرے دینے سے وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہو جائے گی، نہ مجھے دینے کا اختیار ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کو بیان فرما دیا۔ اس میں ایک بات تو ہمیں یہ سمجھ میں آئی، 8-9 مصرف ہیں، ان کی تفصیل انشاءاللہ
اگلی نشست میں ہو جائے گی۔ چند چیزیں یہاں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ زکوٰۃ کے بارے میں ہمارے معاشرے میں کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کہیں بھی کار خیر میں لگ سکتی ہے۔ یہ خیال ہوتا ہے بعض لوگوں کا، مثلا کوئی پل ہے وہاں لگوا دو، کوئی روڈ ٹوٹی ہوئی ہے محلے میں تو وہاں لگا دو، یا کوئی ہسپتال بنوا دو، یا کوئی ادارہ بنا دو، کوئی بلڈنگ بنوا دو۔ کوئی اس طرح کے مختلف جو کار خیر کے مصرف ہوتے ہیں، جو اچھے کام ہیں، ثواب والے کام ہیں، باعث خیر ہیں، مگر ان میں زکوٰۃ نہیں لگتی، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حدیث مبارکہ میں اس بات کو بہت کھول کر بیان فرما دیا کہ زکوٰۃ کے خاص مصارف ہیں، یعنی ہر خیر کا مصرف، ہر خیر کا کام زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، ہر اچھے کام میں زکوٰۃ نہیں لگتی۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیجئے، بہت واضح ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے، کہ زکوٰۃ کا مصرف انسان ہوتا ہے، انسان، اور انسان بھی مسلمان۔ دوسری قید اس کی، پہلے انسان ہونا چاہیے، پھر دوسری شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ ان جو قسمیں ہیں قرآن پاک میں یہاں ذکر ہوئی ہیں ان میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے۔ جبکہ سڑک جو ہے وہ انسان نہیں ہوتی، ہسپتال کی بلڈنگ انسان نہیں ہوتی، مشینری انسان نہیں ہوتی، اس پہ اگر پیسہ لگائیں گے تو انسان پہ نہیں لگا، وہ پیسہ ڈائریکٹ انسان پہ نہیں لگا۔ تو زکوٰۃ کا مصرف انسان ہے، مسلمان ہے اور محتاج۔ تو یہ غلط فہمی لوگوں میں پائی جا رہی ہے، یہ غلط بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ انصار میں جب کوئی بچے پیدا ہوتے تھے تو تحنیک کے لیے، گھٹی دلوانے کے لیے حضور کی خدمت میں لے جاتے تھے ان کو۔ تو میں ایک بچے کو لے گیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کے جو جانور آئے ہوئے تھے، اونٹ وغیرہ کہیں سے، ان کو چراگاہ میں نشان لگوا رہے تھے، یعنی تاکہ صدقے کا جانور دوسرے بیت المال کی مدات سے جدا ہو جائے۔ اور بیت المال کی شروع سے 4 مدات ہوا کرتی تھی، بڑی بڑی 4 اس کے خانے بنے تھے، جن میں سے ایک مد زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کی تھی۔ تو اگر زکوٰۃ ہر چیز میں لگ جاتی ہوتی تو پھر بیت المال کے 4 خانے بنانے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اہتمام کہ زکوٰۃ کے جانوروں کو الگ کر دے، دوسروں کو الگ کر دے، اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ پھر آپ نے جو خود فرمایا کہ جب وہ ایک آدمی آ کے سوال کر رہا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس نے کچھ اس کے احتیاج اور ضرورت ہوگی، اس کو دینا بھی ثواب سے خالی تو نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا چونکہ میرے پاس زکوٰۃ موجود ہے، اور زکوٰۃ تو خاص مصرف مانگتی ہے، اگر تم اس مصرف میں ہو تو زکوٰۃ تمہیں دے دوں گا ورنہ نہیں دوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہمارے یہاں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جہاں مرضی، جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا کام ہے، اچھے کام میں زکوٰۃ لگا دیجئے، یہ صحیح نہیں ہے، ہر اچھے کام میں زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کے لیے، ادائیگی کے لیے ہمارے ہاں اہتمام نہیں کیا جاتا، بس جو بھی مانگنے والا آ گیا اس کو دے دیا۔ اب وہ مانگنے والا پیشہ ور ہے یا مانگنے والا جو ہے وہ محتاج ہے، واقعتاً مستحق ہے یا نہیں ہے، اس بات کو نہیں دیکھا جاتا۔ رمضان میں لوگ گھروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ کچھ جو صاحب ثروت لوگوں کے علاقے ہیں تو وہاں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، نوٹ لے کر، لوگ محلوں میں کام کرنے والے، دائیں بائیں کے راہ گزر لوگ وہ آ رہے ہوتے ہیں اور ان کو نوٹ ان پہ لٹا رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ اس میں سے مستحق کون ہے نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کے لیے تو استحقاق دیکھنا پڑے گا، اگر استحقاق دیکھے بغیر زکوٰۃ دے دیجیے اور کوتاہی ہوئی اس معاملے میں تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ پھر ایک تیسری جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ ادارے زکوٰۃ لیتے ہیں تو ان کو زکوٰۃ دے دی جاتی ہے کہ چلو ہماری طرف سے خرچ کر دو۔ تو وہ ادارے جو ہیں وہ باوجود ہے کہ آڈٹ بھی ہوتا ہوگا ان کا، وہاں چلانے والے لوگ بھی مخلص ہیں، سب کچھ ہے، مگر زکوٰۃ کے مسائل سے واقف نہیں ہوتے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے۔ اس لیے ہم نے اگر ایک آدمی کو
زکوٰۃ دے دی اپنی ادارے کے ذمہ دار آدمی کو، کوئی ہاسپٹل ہے یا کوئی اور اس طرح کا خیراتی ادارہ ہے، ٹرسٹ ہے، وہ آدمی جانتا نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے. اس نے پورے اخلاص کے ساتھ، وہاں ایک ضرورت تھی، ڈاکٹر صاحب، سینئر ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں مثلا اے سی کی ضرورت تھی، تو انہوں نے جا کر کہا جی وہ بجٹ تو کم تھا تو یہ پیسہ آ گیا ہے، اب اس کا جا کر اے سی خرید کے لائیں. تو مارکیٹ میں گئے اور جا کر انہوں نے اے سی خرید لیا، ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں لگا دیا. خیراتی ہسپتال ہے، ڈاکٹر صاحب بھی فیس نہیں لیتے ہوں گے، اپنی اجرت نہیں لیتے، وہ فری آتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ اپنے مصرف میں نہیں گئی. زکوٰۃ کا مستحق مصرف تھا مریض، وہاں آنے والا مستحق مریض ہوتا، مسلمان ہوتا، اور اس کا استحقاق معلوم ہوتا کہ یہ بندہ واقعی زکوٰۃ کو ڈیزرو کرتا ہے، تو زکوٰۃ اس کو لگ سکتی تھی، چاہے اس کی کسی خرچے کی مد میں لگتی، یا اس کو کھانے کی مد میں، اس کو دوائی کی مد میں، یا کسی اور مد میں اس کو دی جاتی. زکوٰۃ کا مالک وہ بنتا. یہ جو جہاں زکوٰۃ ہم نے لگا دی، لگانے والے نے پورے اخلاص کے ساتھ لگائی ہے، لیکن اخلاص کافی نہیں ہے. عمل کے قبول ہونے کے لیے دو چیزیں شرط ہے، اخلاص بھی ہو اور طریقہ بھی ٹھیک ہو. آدمی پورے اخلاص کے ساتھ کراچی جانے والا آدمی پشاور والی ٹرین پہ بیٹھ جائے تو کراچی تو نہیں پہنچے گا. اخلاص کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے راستہ بھی ٹھیک ہونا، طریقہ ٹھیک ہونا ضروری ہے. تو یہ بھی ایک پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم لوگ زکوٰۃ غلط جگہوں پر اور پورے اخلاص کے ساتھ غلط جگہوں پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ پھر عملاً زکوٰۃ ہماری ادا نہیں ہوئی. باقی آج کی آیت جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 8-9 مصارف بیان فرمائے ہیں. تو فرمایا کہ زکوٰۃ تو انہی کا حق ہے. وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. فرمایا کہ مسلمانوں کے مالوں کے اندر ایک معلوم حق ہے، متعین ہے. وہ کیا ہے؟ 100 میں سے 2.5، 40واں حصہ، یعنی جتنا بھی مال ہے جو زکوٰۃ ایبل ہے اس کو 40 پر تقسیم کر لیا جائے تو زکوٰۃ نکل آتی ہے. وہ 2.5%، صرف 2.5%. 100 روپیہ اللہ نے دیا اور اس میں سے مطالبہ کیا کہ 2.5 روپے یہ مجھے واپس کر دو. اور مجھے واپس کیا کرنا ہے؟ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے یہ نصیحت فرمائی یمن جاتے ہوئے کہ وہاں سے ان کے اموال میں سے صدقہ لینا، یعنی زکوٰۃ لینی ہے، اور ان کے امیروں سے لے کر انہی کے غریبوں پر لگا دینی ہے. یعنی ایک جیب سے گویا نکلا اور دوسری میں لگ گیا، کیونکہ وہ غریب بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہے، اسی قوم قبیلے کا آدمی ہے جس کی ضرورت اس سے پوری ہو گئی. تو زکوٰۃ جو ہے یہ حق ہے غریب کا. اور پھر اس میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ایسا فریضہ ہے زکوٰۃ کہ اگر غریب اس میں تعاون نہ کرے امیر آدمی کے ساتھ تو یہ امیر آدمی اس فریضے سے سبکدوش نہیں ہو سکتا. نماز ہے نا، نماز کے لیے وہ ایک آدمی کا اپنا فعل ہے ذاتی، اس کے لیے کوئی دوسرا ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں امام ہو، جماعت ہو جائے تو فضیلت ہو جاتی ہے، لیکن اگر آدمی نے وضو کیا اور وقت نہیں ہے یا کوئی بھی ایسی صورت بنی جماعت نکل گئی تو اب وہ اپنی نماز پڑھ لے گا، اس کے لیے دوسرے آدمی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن زکوٰۃ ایسا فریضہ ہے کہ اس کے لیے دوسرا آدمی چاہیے. مالدار آدمی اپنی زکوٰۃ اس سے جدا کر کے رکھ دی مال کی، لیکن کسی غریب تک پہنچی نہیں ہے تو ابھی تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. اس کے ہاتھ سے اگر وہ ضائع ہو جاتی ہے، چور لے جائے، کہیں کچھ ہو گیا تو اس کی زکوٰۃ ابھی ادا نہیں ہوئی، اس کو دوبارہ دینی پڑے گی. تو اس میں غریب آدمی جو ہے وہ جس وقت تک تعاون نہیں کرتا امیر آدمی کے ساتھ اس وقت تک یہ کام نہیں ہوتا. یہ ایسی عبادت ہے. تو اس لیے صاحب نظر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں امیر آدمی کو غریب پر احسان نہیں رکھنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو، اپنے زکاتوں کو، اپنے صدقات کو، اپنی نیکیوں کو، اپنی بھلائیوں کو تم من اور اذا، یعنی احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اگلے آدمی کو، اس سے اپنے عمل باطل نہ کرو. یعنی کیا وہ عمل اور اس کو ضائع کر دیا، آگ لگا دی اس کو. کیا کر کے؟ بہت تعاون کیا، پھر کسی موقع پر جا کر اس کو گن لیا کہ میں نے تیرے ساتھ یہ کیا ہے.
احسان جتلایا یا اس کو تکلیف پہنچائی اس بنیاد پر کہ یہ ہمارا دست نگر ہے، ہمارا مال کھاتا ہے، ہم نے اس کو پالا پوسا ہے، اس بنیاد پر اس کو کچھ ایسا ویسا کہہ دیا، تو یہ بڑی غلط بات ہے جس سے عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے غریب آدمی کو طعنہ دینا یا یہ خیال دل میں لانا کہ ہم ان کو پال رہے ہیں، ہمارے ٹکڑوں پر ہماری زکوٰۃ بھی پڑ رہے ہیں، نہیں، یہ بات بہت غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ فقیر کا احسان ہے امیر پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر فرض کریں پوری دنیا کے فقراء جتنے مسلمان مصرف ہے، غیر مسلم تو ہو نہیں سکتا، جتنے بھی مسلمان فقراء دنیا میں موجود ہیں، اگر یہ سارے یہ طے کر لیں کہ فلاں آدمی کی ہم نے زکوٰۃ نہیں لینی، اس کو بلیک لسٹ کر دیا، تو اس آدمی کے زکوٰۃ کے فریضے سے سبکدوش ہونے کے کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کیونکہ نہ یہ سمندر میں ڈال سکتا ہے، نہ کنویں میں ڈال سکتا ہے، نہ اس کو جلا سکتا ہے، نہ اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ جانور کو دے سکتا ہے، اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ یہ کسی مسلمان آدمی نے لینی ہے اس سے تو اس کی جان چھوٹے گی، ورنہ یہ فرض اس کے ذمے ہے۔ ایک صاحب تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زکوٰۃ طلب کی، تو انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی۔ شروع میں کچھ ایسا ویسی کو کام کیا تو آپ نے ناراض ہو گیا ان سے، پھر وہ بعد میں اپنی زکوٰۃ لے کر آئے تو آپ نے ان سے نہیں لی، چلے گئے، پھر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، انتقال ہو گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے کہا کہ میری مال کی زکوٰۃ لے لیں، یہ زکوٰۃ ہے میری۔ انہوں نے کہا جب حضور نے نہیں لی تو میں نہیں لے سکتا۔ حضرت عمر کے زمانے میں آ گئے تو انہوں نے بھی بالکل یہی جواب دیا کہ میں نہیں لے سکتا۔ اب یہ دیکھیے کتنی بڑی محرومی ہو گئی اس آدمی کے لیے کہ جس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہو رہی، عبادت کر رہا ہے، کرنا چاہ رہا ہے مگر قبول نہیں ہو رہا۔ تو جو آدمی میری زکوٰۃ لے لیتا ہے ہم سے، اس کا بڑا احسان ہوتا ہے کہ اپنی عزت نفس کو جو ہے وہ داؤ پہ لگا کر اس کو قربان کر کے ہمیں سبکدوش کر دیتا ہے اور ہمارے فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے میں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ کچھ کوتاہیاں ہیں جو ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کچھ تفصیل اگلی نشست میں ہو جائے گی۔